بھائیوں اور بچوں، السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حال میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آئیے 17ویں پارے کا خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ اس پارے میں سورہ انبیاء اور سورہ حج شامل ہیں۔ سورہ انبیاء مکی ہے۔ اس میں 112 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ اس صورت میں تقریباً 17 انبیاء علیہم السلام کا ذکر آیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ انبیاء رکھا گیا۔ اس صورت کی پہلی آیت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ قیامت قریب ہے اور لوگ بے خبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اگلی چند آیات سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، نہ وہ اپنی موت کی فکر کرتے ہیں اور نہ ہی ایسے اعمال کرتے ہیں جو مرنے کے بعد ان کے کام آئیں۔ مشرکین آپس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ شخص رسول نہیں بلکہ تمہاری طرح ایک عام انسان ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی ہم نے جتنے نبی بھیجے وہ سب انسان ہی تھے۔ آیت نمبر 22 ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ اگر کائنات میں 2 خدا ہوتے تو اس کا نظام درہم برہم ہو جاتا، کیونکہ جب 2 ہستیوں کا ارادہ اور فیصلہ کائنات میں چلتا تو یہ نظام کائنات اس طرح قائم رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر آسمان اور زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ پس اللہ تعالیٰ عرش کا رب ہے اور ہر اس خوبی سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 34 اور 35 میں معلوم ہوتا ہے کہ کائنات میں کسی کو بھی دائمی زندگی نہیں دی گئی، ہر ایک نے مرنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس صورت میں 17 انبیاء یعنی حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان سب نے توحید کا ہی پیغام دیا اور فرمایا کہ جو نیک کام کرے گا اور وہ مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائگاں نہ جائے گی۔ آیت نمبر 59 سے 88 تک ان 17 میں سے 6 کے قصے تو قدر تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جنہیں دعوت توحید اور شرک سے منع کرنے کی وجہ سے دہکتی ہوئی آگ میں گرا دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام جنہیں ان کی لمبی عمر اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبر و تحمل کی وجہ سے شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام جو دونوں نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی، انہیں روحانی اور مادی دونوں طرح کی نعمتوں سے خوب نوازا گیا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دکھ، تکلیف اور بیماری کے ذریعے آزمایا گیا اور انہوں نے بے پناہ صبر کا مظاہرہ کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا خاص کرم فرمایا۔ حضرت یونس کا قصہ جنہیں مچھلی نے نگل لیا تھا، انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارا تو ان کی پکار سنی گئی اور انہیں غم سے نجات مل گئی۔ آیت نمبر 96 ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا۔ یہ اتنی تیزی اور کثرت سے ہر طرف پھیل جائیں گے کہ ہر اونچی جگہ سے یہ دوڑتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ ان کی فساد انگیزیوں اور شرارتوں سے اہل ایمان تنگ آ جائیں گے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کو ساتھ لے کر کوہ طور پر پناہ لیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کی لاشوں کی بدبو ہر طرف پھیلی ہوگی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے، پھر ایک زوردار بارش نازل فرمائے گا جس سے ساری زمین صاف ہو جائے گی۔
آیت نمبر 107 سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اگلی صورت سورہ حج ہے۔ یہ مدنی صورت ہے۔ اس کے اندر 78 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے لوگوں پر حج کی فرضیت کا اعلان کروایا گیا، اس لیے اسے سورہ حج کہا جاتا ہے۔ اس کی پہلی 2 آیات دل دہلا دیتی ہیں اور جسم پر کپکپی طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے بیان فرمایا، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اہل ایمان اور یہودی اور صابی اور نصرانی اور مجوسی اور مشرکین، ان سب کے درمیان قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ فیصلے کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اس آیت کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ اگر مختلف مذاہب کا جائزہ لیا جائے تو انہیں 6 گروہوں یا جماعتوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اول، مسلمان جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرے، یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی اور اصحاب تورات ہیں۔ تیسرا گروہ عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی اور اصحاب انجیل ہیں۔ چوتھا گروہ صابی، صاد الف با یا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جو ستاروں کی عبادت کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد مجوسی جو آگ کی پوجا کرتے تھے۔ پھر مشرک جو بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ ان میں سے 5 فرقے تو شیطان کے ہیں اور صرف پہلا فرقہ رحمان کا ہے جو مسلمان ہیں۔ ان فرقوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا۔ یہاں فیصلے سے مراد سزا ہے۔ آیت نمبر 26 سے 29 تک بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی اور حج کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے یہ پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ طوفان نوح کی ویرانی کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی مسجد جو زمین میں بنائی گئی مسجد حرام ہے، اور اس کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ تعمیر ہوئی۔ آیت نمبر 35 میں حقیقی مومنوں کی 4 علامات بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 2، مشکلات پر صبر کرتے ہیں۔ نمبر 3، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 4، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے نہ ان کے خون، بلکہ اس سے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اس آیت کی روشنی سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کرنے کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں، بے شک ان کی مدد پر اللہ قادر ہے۔ اس صورت کی آخری آیات میں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس تمہیں چاہیے کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط تھام لو، وہی تمہارا رب اور مالک ہے، بس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہتر مددگار ہے۔ اس پارے کی روشنی میں مندرجہ ذیل اہم نکات سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ نمبر 2، قیامت اور موت قریب ہے۔ نمبر 3، موت ہر شخص کی قیامت ہے، یعنی جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ نمبر 4، اپنی استطاعت کے مطابق دین کے کام میں حصہ ڈالتے رہنا چاہیے۔ نمبر 5، ہمیں پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونا ہے، یعنی کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت نہیں کرنی۔
الحمدللہ 17ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جلد ہی 18ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔